چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی خاص یہ ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط ان کی سزا ہے۔ جموں کشمیر کے میرے باغیور بزرگوں، میری باغیور ماؤں، میرے باغیور بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم و آداب۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ کے سامنے بات کرنے کی جسارت کرتا ہوں، میرا آج کا ٹاپک ہے 5 سالہ پنچایتی دور میں ہمارے پنچایتی نظام میں کیا کام ہوئے، ہم نے جن رہنماؤں کو چنا کیا انہوں نے پنچایتوں میں اچھے سے کام کیے یا نہیں۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اگر ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں اپنی پنچایتوں کی طرف، ہماری پنچایتوں میں جو پنچایتی نظام کے جو 2 پہیے تھے، ان کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ آئیے ہم ذرا یہ جانتے ہیں کیا جن رہنماؤں کو ہم نے یہاں چنا تھا، کیا 5 سالہ دور میں انہوں نے لوگوں کے کام کیے؟ مگر ہم نے دیکھا 5 سالہ دور میں ان پنچوں اور سرپنچوں اور ان پی ڈی سیز اور ڈی ڈی سیز نے کیا لوگوں کے لیے کیا کام کیے، وہ سب لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ ان 5 سالہ دور میں سرپنچوں اور پنچوں نے اپنے رشتہ داروں یا اپنے گھروں میں ہی کام کیے۔ اگر گاؤں میں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ کسی راستے کی ضرورت ہے، جہاں سے عام لوگوں کا گزر ہوتا ہے، وہاں پہ ابھی بھی کیچڑ کے راستے بنے ہوئے ہیں، جہاں سے عام لوگوں کو چلنا دشوار ہو جاتا ہے، اور وہ راستے، وہ ڈرینیں، وہ ٹوائلٹس یا اور بھی جو بلاک کے دوارا یا پنچایتوں میں جو کام ہوتے ہیں، وہ یا تو کسی کھڑپچ کے گھروں کے باہر بنا ہے، کسی کے آنگن میں بنا ہے، یا تو پیچو سرپنچوں نے اپنے ہی گھروں کے آس پاس کیے ہیں۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ان پنچوں سرپنچوں کو اقتدار پہ تو ہم بٹھا دیتے ہیں، مگر میں آج اپنے جموں کشمیر کے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ برائے مہربانی کر کے جب بھی آپ کسی رہنما کا انتخاب کرتے ہو، آپ اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے گا۔ آپ اپنا ووٹ کسی پڑھے لکھے ایماندار شخص کو دیجیے گا۔ اکثر گاؤں میں یہ دیکھا جاتا ہے، پڑھے لکھے نوجوان سیاست کے میدان میں نہیں آتے اور ان پڑھ اور انگوٹھا مارک لوگوں کو اپنا رہبر بنایا جاتا ہے۔ ایک ان پڑھ رہبر کیا اپنے قوم کی رہنمائی کر پائے گا؟ ایک ایسا رہنما جس کو بات کرنا نہیں آتی، وہ ہماری اور آپ کی رہنمائی کیا کرے؟ ہم ان لوگوں کو اقتدار پہ بٹھا دیتے ہیں جو اس اقتدار کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر صحیح معنوں میں وہ سیاست کرتے، اگر صحیح معنوں میں وہ غریبوں کے ساتھ انصاف کرتے،
تو ہمارے علاقوں کی یہ آج حالت نہیں ہوتی۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی رہنما بنتا ہے تو وہ غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، غریبوں کے حقوق کو دبایا جاتا ہے اور غریبوں کی آواز بننے کے بجائے اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ کیا یہی انصاف ہم غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ کب تک غریب ایسے ہی جیے گا؟ کب تک غریبوں کے حقوق کو دبایا جائے گا؟ میں اپنے جموں کشمیر کے لوگوں سے کہوں گا، آپ اپنی حالت کو بدلیے، آپ ایک اچھے رہنما کا انتخاب کیجیے، نہیں تو کسی شاعر نے کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہمیں اپنی حالت خود بدلنی ہوگی۔ ہم نے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا جو واقعی میں ایماندار، پڑھا لکھا ہوگا۔ ہم نے ایسے رہنماؤں کا انتخاب نہیں کرنا ہوگا جو کل ہماری رہنمائی نہ کر پائے، کیونکہ اکثر ہم گاؤں میں دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں کی کیا حالت، ہمارے علاقوں کی کیا حالت۔ ہم اگر چھوٹے سے پنچ اور سرپنچ کو ہی لے لیجئے، ایک سرپنچ کو جب ایک وارڈ کا ممبر بنایا جاتا ہے، الیکشن کے دوران وہ وارڈ میں اپنے گاؤں میں ہر ایک گھر میں جاتا ہے اپنے ووٹ کو مانگنے کے لیے۔ جب وہ اس کو اقتدار مل جاتا ہے، وہ 5 سال کیا اپنے وارڈ کے گھروں میں دوبارہ جا نہیں سکتا۔ ایک پنچایت کتنی بڑی ہوتی ہے، 3-4 گاؤں پر مشتمل ایک پنچایت ہوا کرتی ہے۔ کیا ایک سرپنچ جس کو ہم اقتدار پہ بٹھاتے ہیں، جس کو ہم اقتدار کی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، کیا 5 سالہ دور میں وہ سال میں 2 بار بھی اپنی پنچایت کا دورہ نہیں کر سکتا؟ کہ وہ ہمارے لیڈر جب ہم ان کو اقتدار دے دیتے، کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہم ہی ہیں۔ اس لیے میری تمام باغیوں اور بزرگوں، باغیوں اور ماؤں، بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی پنچایتی الیکشنز آئے، ایسے رہنما کا انتخاب کیجیے جو پڑھا لکھا اور ایماندار ہو، جو آپ کے صحیح رہبری اور ترجمانی کرے، جو آپ کی آواز کو ایڈمنسٹریشن تک پہنچائے، جو آپ کی آواز بنے۔ ایسے لیڈر کو خدارہ نہ بنائے جو آپ کے ساتھ 5 سال میں ظلم کرے، آپ کے حقوق دبائے، آپ کے ساتھ ناانصافی کرے اور آپ کی آواز کو دبائے، آپ کی آواز کو حکومت بالا تک پہنچانے کے بجائے آپ کی آواز کو دبائے۔ انہی الفاظوں سے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ والسلام، خدا حافظ، جے ہند۔